میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سدھیر صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے، اور یقیناً سدھیر صاحب کی رپورٹ تلنگانہ کی تاریخ میں ایک نمایاں رپورٹ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور جیسا کہ ابھی یہ تمام ماہرین نے یہ کہا، جس میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عامر اللہ خان صاحب ہیں، امیتابھ کنڈو صاحب، ہمارے بڑے بھائی عبدالشابان صاحب جو پیرس سے جوائن کی آج، موہنن صاحب اور پروفیسر وینکٹ نارائن صاحب، اور تمام ماہرین نے ایک بہترین رپورٹ دی۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ تلنگانہ میں اس سدھیر کمیٹی رپورٹ کو پڑھے ہیں، مگر وہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں کا اعداد و شمار کیا ہے، ڈیٹا کیا ہے پسماندگی کا۔ کسی نے صحیح کہا کہ موجودہ دنیا میں ڈیٹا از دا نیو آئل، یعنی ڈیٹا ایک نیا آئل کی طرح ہے۔ تو آج وہی ڈیٹا کو ان تمام ماہرین نے ہمارے سامنے پیش کیا، رکھا، جس سے بات صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ میں بحیثیت ایک سیاستدان کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں غریبی بڑھ رہی ہے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو حکومت کے امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ صرف 4% ہے، اور تلنگانہ کے دیہی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس زمینات بہت کم ہیں۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے پاس جو ذاتی گھر ہیں وہ صرف 57% ہے، اور اسی لیے ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو خواندگی کا تناسب، لٹریسی ریٹ ہمارے ریاست تلنگانہ میں 77% ہے اور 67% ہے، اور مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ 77% ہے۔ تو اکثر فرقہ پرست تنظیمیں بار بار یہ اصرار کرتی ہیں بھئی آپ کا 77% لٹریسی ریٹ ہے اور اسٹیٹ کا 67% ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ڈیٹا بتایا گیا کہ کیسے مسلمان بچے جب پرائمری اسکول میں شریک ہوتے ہیں، جب ہائر اسکول میں آتے ہیں، 10th میں آتے ہیں، وہ پرسنٹیج گرتا ہے، پھر انٹر میں آتے ہیں وہ پرسنٹیج گرتا ہے، اور پھر جب گریجویشن کرنے جاتے ہیں تو اس کا اور پرسنٹیج گرتا ہے۔ مجھے یہاں پر امیتابھ کنڈو صاحب کی رپورٹ کہ وہ صفحہ یاد آتا ہے، 104 صفحہ نمبر تھا کنڈو صاحب کی رپورٹ کا، جس میں عامر بھائی بھی شامل تھے، جس میں کنڈو صاحب نے رپورٹ جو مودی سرکار کو دی اس میں کہا کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں عامر بھائی، آپ کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے کہ انگریزی کا لفظ استعمال ہوا کہ Muslims do not have the financial wherewithal to ensure that the children study۔ اس کے بعد دوسرے ریزن بھی تھے کہ بعض دلچسپی بھی نہیں لیتے، مگر یہ چیزیں ہیں۔ اور اس میں آج کے جو نیا ڈیٹا میں جو عدد و شمار ہم کو آج ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو 11 اور 15 سال کے درمیان کے بچے ہیں، ان میں بھی جو تعلیم کے میدان میں ان کو جانا ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیا اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو 16 اور 20 سال کے درمیان کے مسلمانوں کے بچے جو ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں وہ خالی 49% ہے۔ تو پھر اگر آپ 16 اور 20 میں 49% انرولمنٹ ہے، جو ابھی ہمارے پروفیسر وینکٹ نارائن صاحب نے بتایا، اگر وہ 20 اور 24 سال آپ جائیں گے تو وہ 49 سے 19% ہو جاتا ہے، یعنی 16 اور 20 سال کے درمیان میں 49% تعلیم انرول ایجوکیشن میں ہے، اور 20 اور 24 سال میں آپ جائیں گے تو صرف 19% ہو جاتا ہے۔ اور دیگر ہمارے جو اقوام ہیں، ہندو قوم ہے اور دوسرے مذہبی قوم ہے، ان کا تناسب مسلمانوں سے بڑھ کر ہے اور مسلمانوں میں کم ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک اور بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جو ہمارے مسلمان بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں وہ 28% کے قریب ہیں بلو ہیں دلتوں سے، 25% کے قریب بلو ہیں ہندو OBC سے، اور عام ہندوؤں سے
40%, یہ صحیح ہے, یہ آپ لوگوں کا ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ مسلمان تلنگانہ میں دیگر مذہبی قوموں کو لے کر دیکھیں گے تو تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. وہیں پر آج جو ڈیٹا بتایا گیا ہے کہ صرف 4% مسلمان گورنمنٹ جاب میں ہیں, اور IAS, IPS, IFS, IRS تلنگانہ میں صرف 3% ہیں. زمین جو ایگریکلچر لینڈ کا ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا, اور غریبی کا تناسب بھی آپ کو بتایا گیا کہ قریب 9% مسلمان جو ہے تلنگانہ میں وہ BPL ہیں, یعنی بلو پاورٹی لائن. اور بلو پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن ٹینڈولکر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 33 روپے جو دن میں کماتا ہے, جو دن میں 33 روپے کماتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ قریب 9% تلنگانہ مسلمان BPL ہیں. اور یعنی کوئی ہندو OBC ہمارے بھائی ہیں, SC ST ہیں, تو ان کا بھی اچھا نہیں ہے, مگر یہ مسلمانوں کا یہ موقف ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا کہ ابھی عامر بھائی نے, شعبان صاحب نے ان باتوں کو رکھا کہ حکومت سے میں ہماری جماعت اور آپ, اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اجازت ہو تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں, گھر میں ایوریج جو فیملی سائز ہے وہ 5.5 ہے. تو یہاں پر موجود تمام ماہرین نے یہ بتایا ہے, اور بالکل ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. یہ ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بنا لیے, بلکہ اس کا امپیریکل, جو انگریزی میں بولتے ہیں امپیریکل ایویڈنس ہے, اور پورا پروف کے ساتھ اس کو بتایا جا سکتا ہے. تو تلنگانہ میں جو مسلمانوں کے گھرانے ہیں, ہاؤس ہولڈ ہیں, وہ 8,80,000 ہیں. سر یہ آپ, یو ہیو سیڈ دس دیٹ دیر 8.8 لاکھ مسلم ہاؤس ہولڈز. 8,80,000 مسلمانوں کے گھر ہیں, جس میں سے ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ قریب 8.5% مسلمان جو ہے وہ 8.5-9% کے قریب مسلمان BPL ہیں, بلو پاورٹی لائن ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ سے کہ میں دلت بندھو اسکیم کی شروع سے تائید کر رہا ہوں, اور عامر بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ کیش ٹرانسفر جو تلنگانہ حکومت دلتوں کو کر رہی ہے, یقیناً ان دلتوں میں غریبی بہت حد تک کم ہوگی, ان کو ایک اثاثہ ملے گا, وہ کچھ کاروبار کر سکیں گے, وہ اپنے ضروریات کے چیزوں کو پورا کر سکیں گے, اور آنے والے 5 سال 10 سال میں اس کا ایک مثبت اثر نکلے گا دلت بندھو اسکیم سے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو بھی ہماری غریبی کے اعداد و شمار کے اوپر, اور ان غریبوں, ان ہاؤس ہولڈ میں جو غریب ہیں, ہم حکومت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ 2% جو مسلم پاپولیشن, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی میں اپنی زندگی گزارتا ہے, مانے اگر 2% لے لیں گے تلنگانہ میں تو 18,000 گھر ہوں گے, 18,000 ہاؤس ہولڈ ہوں گے. اگر ان 18,000 ہاؤس ہولڈ کو حکومت ایک ہاؤس ہولڈ کے ایک گھر میں ایک فرد کو 10 لاکھ روپے دیتی ہے, تو اس کا خرچہ عامر بھائی نے بھی بتایا کہ قریب 1,800 کروڑ روپے ہوگا. بہتر تو یہ ہے کہ 2% دیں, میری ذاتی رائے کہ 2% دیں, مگر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مالی بوجھ ہوگا تو کم سے کم 1% تو دیجیے آپ. وہ 1% ہوگا 900 کروڑ روپے. اور ماشاءاللہ سے حیدرآباد میں اگر حکومت زمین حراج کری, آکشن کری, آج سے 1 مہینہ پہلے 14 ایکڑ زمین حیدرآباد میں گورنمنٹ بیچی تو ان کو 2700 کروڑ روپے ملے, صرف 14 ایکڑ کو. اور ہم یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 ایکڑ زمین حراج کرو, ہمارے کو مل جاتے. اگر پیسے نہیں ہیں 2% کے لیے تو اس کو کوئی لائٹر وین میں بولتے میں بولا, مگر یہ کوئی بڑا مالی بوجھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر چیف منسٹر کے دماغ میں کوئی بات بٹھا دی ہم لوگ, تو اتنے ضدی آدمی ہے کہ جو ہو جاؤ کرنے تیار ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیف منسٹر کو جا کے یہ تمام اعداد و شمار ہم دیں گے, اور اگر عامر بھائی تیار ہیں تو عامر بھائی کو بھی لے کے جائیں گے, سدھیر صاحب کو بھی بولیں گے, اور اگر شعبان صاحب پیرس سے اگر ہندوستان بھارت کو آ جاتے ہیں, ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ
جب یہ غریبی کے اگر پاورٹی بی پی ایل اگر آپ کے لیے بینچ مارک ہے اور تو مسلمانوں کو بھی تلنگانہ کے ان کی غریبی کی جو 1% ہاؤس ہولڈ جو بی پی ایل ہیں منیمم 1% دینا تو چاہیے 2%. اگر آپ 1800 کروڑ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اقلیتوں کا بجٹ 1600 کروڑ اس مالی سال کے لیے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یقیناً ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی چاہے وہ اپر کاسٹ کے ہندو بھائی ہوں یا او بی سی ہوں ان کو بھی ملنا چاہیے. جب دیکھیے آج امریکہ کی ایک پیو ریسرچ کی رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بعد اس ملک میں 7.5 کروڑ لوگ غریبی میں آ چکے جو دن میں 120 روپے کماتے ہیں. مانے 7.5 کروڑ لوگ اس سطح پہ آ گئے جو صرف دن میں 120-130 روپے کماتے ہیں. تو یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ان بڑے بڑے بلڈنگوں کی ان کی چمک دیکھ کر ان کا گلیمر دیکھ کر یہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. زمین پہ کیا ہو رہا وہ آپ لوگ جانتے ہیں. زمین پر یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان غریب ہے اور کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بعد ملک میں بہت سے لوگ غریبی میں آ چکے ہیں. اتنی غریبی بڑھ چکی ہے کہ پرائیویٹ سکول میں فیس دینے کے لیے نہیں ہے تو گورنمنٹ سکول میں اب بچوں کو داخلہ دلا رہے ہیں. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال آج کے اجلاس کا اگر آپ لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں تو کہ ہم متفقہ طور پر اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تلنگانہ کی حکومت سے کہ کم سے کم 2% مسلم گھرانوں کو یا اگر نہیں تو کم ضروری ہے کہ 1% مسلم ہاؤس ہولڈ گھرانے تلنگانہ کے ہیں اس میں سے ایک فرد کو حکومت 10-10 لاکھ روپے دیا اور اس کا مالی بوجھ صرف 900 کروڑ پڑے گا. اگر 2% کرتے ہیں تو 1800 کروڑ پڑتا ہے. اور پھر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ 900 یا 1800 کروڑ تھوڑا ان پہ مالی بوجھ پڑے گا, یقیناً ٹیکسز کی کمی آئی ہے جب سے جی ایس ٹی بنا ہے بہت پریشانی ہے, تو اس کو آپ حکومت 2 سال میں بھی کر سکتی ہے. ایک بار مت نہ دیں آپ 10 لاکھ, پہلے 5 لاکھ دیجئے ایک سال اور آئندہ سال آپ ماباقی رقم دیجئے. تو اگر اتفاق رائے ہے تو ہم اس کو آج کے اس میٹنگ کے ذریعے ہم اس کو ریزولوشن بولیے یا حکومت سے ریکمنڈیشن بولیے, اور جب چیف منسٹر وقت دیں گے تو ہم تمام ذمہ دار جو ہیں یہاں پر ان کو لے جا کر وزیر اعلیٰ چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے. ان کو مبارکباد بھی دے چکے ہیں آپ تمام لوگ. جو دلت بندھو اسکیم ہے یقیناً تلنگانہ میں مسلمانوں کے تعلق سے جو ریزیڈینشل اسکول کی اسکیم ہے وہ قابل مبارکباد ہے. کسی بھی ریاست میں گورنمنٹ کے اسکولوں میں 60,000 مسلم بچے نہیں پڑھ رہے ہیں جو تلنگانہ میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا کام ہو رہا ہے. مگر ہمارا بولنا یہ کہ جب چیف منسٹر ایک پروگریسو سٹیپ لیے ہیں دلتوں کو اٹھانے کے لیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروگریسو سٹیپ ہوگا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو میں کم سے کم 1% جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کے لیے تلنگانہ کی حکومت دلت بندھو اسکیم کی طرح ایک غریب مسلمان کے گھر میں ان کو ایک فرد کو 10 لاکھ روپے دیں. تو یہ اگر آپ کی اتفاق رائے ہے تو اس کو منظور کر کے انشاءاللہ, اور میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اراکین اسمبلی تلنگانہ کی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی جب دلت بندھو اسکیم کی بحث ہوگی یا اس اسمبلی سیشن میں موقع ملے گا تو اسی بنیاد پر حکومت سے اسمبلی میں بھی انشاءاللہ مطالبہ کریں گے. کیونکہ اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں جذباتی ہوتے ہیں, نعرے لگاتے, اور یہ سب بکواس, یہ جو اسٹیریوٹائپ امیج بنا کے رکھ دیا گیا. تو یہ آج کا اجلاس, یہ ڈیٹا ان تمام لوگوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ڈیٹا یہ کہتا ہے, حقیقت یہ ہے مسلمانوں کا اپیسمنٹ کبھی نہیں ہوا, نہ کبھی کوئی کرنے والا. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے, یہ ہماری کمزوری کے نشانیاں ہیں. آپ انصاف کرو ہم سے, آپ انصاف کرو اور ہم کو بھی اس معاشرے میں ایک عزت کی زندگی گزارنے کا ہم کو موقع ملے. تو میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. عامر بھائی آپ کا, سدھیر صاحب سر آپ کا, اور تمام ٹیم کا. میں ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین جائیں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میرے اس پر اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. صرف ایسا نہیں ہے کہ آج ہو گیا, مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ
اس پر غور کریں گے. آپ لوگ بھی اپنی اپنی تجاویز سے اس ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح معنی ہماری تجویز معقول نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں ترمیم کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے تو بالکل کریے. یہ ماہرین سے بھی ملاقات کریے. میں عامر بھائی سے, سدھیر صاحب سے, شعبان صاحب سے, کنڈو صاحب سے بہت سی چیزیں سیکھا ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. اور جتنی میری زبان میں کڑواہٹ ہے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری اس کی, کیونکہ یہ لوگ جب ڈیٹا دیتے تو زبان میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی, تکلیف ہوتی ہے. تو اگر میرے تقاریر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو افسوس یہ ہے کہ مجھ پر مقدمے یا تنقید ہوتی, ان لوگوں پر نہیں ہوتی. تو اصل دماغ ان لوگوں کا ہے. کبھی نہ کبھی ایک دن یہ لوگ بھی آئیں گے لپیٹ میں انشاءاللہ تعالی, کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو بہرحال میری آپ تمام سے بہت بہت شکریہ. اب لنچ تیار ہے, آپ پلیز لنچ کر کے پھر اس کے بعد ظہر کی نماز باجماعت مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ کی امامت میں نماز پڑھ کے, اور اب پلیز لنچ کے لیے تشریف لائیے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.